اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ بینہما وضوءا، رواہ مسلم زاد الحاکم فإنہ انشط للعود۔ اس حدیث کا پہلے میں مفہوم بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں لفظی ترجمہ کرتا ہوں۔ کوئی آدمی جو شادی شدہ ہے، اس نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا، دوبارہ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ دوبارہ میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کروں، تو کیا پہلے وہ غسل کرے، غسل کے بعد اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، یا وہ بغیر غسل کیے ہی دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا، گھنٹے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ چلو میں دوبارہ بھی اپنی بیوی سے مقاربت کرتا ہوں، تو درمیان میں اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس نے اپنی بیوی سے ایک مرتبہ جماع کیا ہے، ایک ہی رات میں 2 مرتبہ جماع کیا ہے، 3 مرتبہ جماع کیا ہے، تو آخر میں ایک ہی غسل اس کے لیے کافی وافی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اب جماع کیا ہے تو 10 منٹ کے بعد دوبارہ جماع کرنے سے پہلے وہ غسل کرے، پھر جماع کیا ہے دوبارہ جماع کرنا ہے تو پھر وہ غسل کرے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا کرے گا، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہمیں علم ہوگا، اگر ایک دفعہ بیوی سے جماع کر لیا ہے، اگر دوبارہ گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، یا جب اس نے دوبارہ جماع کرنا ہے تو پھر وہ کیا کرے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں دیکھیں یہ جو مسائل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک ایک مسئلہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ بعض لوگ جب ایسی باتیں سنتے ہیں، جو لبرل اور بے دین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں دین میں ایسی اوپن باتیں ہیں، دین میں ایسی باتیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے فحشیات کے اندر PhD کر رکھی ہوتی ہے، لیکن جیسے اس طرح کوئی حدیث میں بات آتی ہے، قرآن مجید میں بات آتی ہے، تو وہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دیکھیں جی دین میں ایسی باتیں ہیں۔ اس طرح بچے جناب بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے بچے یونیورسٹیوں میں جا کر بایو کا لیکچر لیتے ہیں تو اس وقت بچے بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے، جہاں پر ساری باتیں اس طرح کی ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے، ثم اراد ان یعود، پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چلے میں دوبارہ بھی جماع کر لیتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ وہ اپنی بیوی سے جماع کرے گا، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءً، تو پہلے وہ وضو کر لے، اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ اپنی بیوی سے جماع کرے۔ ایسے اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی جماع کرنا ہے تو پہلے وضو کرے گا، اس کے بعد اپنی بیوی سے جماع کرے گا، یعنی غسل کرنا درمیان میں ضروری نہیں ہے۔ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے، یہ جو دوبارہ وضو کرنا ہے، یعنی دوسری مرتبہ جب جماع کرنا، اس سے قبل وضو کرنے کا جو کہا گیا ہے، فَإِنَّهُ أَنشَطُ لِلْعُودِ، اس سے انسان جو ہے وہ تازہ دم ہو جائے گا، وہ ایکٹیو ہو جائے گا، چست ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ بیوی سے جب دوسری مرتبہ جماع کرنا ہے تو درمیان میں وہ وضو کرے گا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی سے جماع کرے، تاکہ اس کے بدن کے اندر جو طاقت ہے، انرجی ہے، وہ دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينام وهو جنب من غیر ان يمس ماء۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مقاربت کرتے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیے بغیر ہی آپ سو جاتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ معلول، یہ جو روایت ہے اس میں ابو اسحاق راوی اسود سے بیان کرتا ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ ابو اسحاق کا اسود سے سماع نہیں ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے بیوی سے جماع کرنا ہے، اگر آپ نے اس وقت رات کو غسل نہیں کرنا تو پھر آپ وضو کر کے سو جائیں۔ اس حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو مس کیے بغیر اسی طرح آپ سو جاتے، نہ غسل کرتے نہ وضو کرتے، تو یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اگر بیوی سے جماع کیا ہے، اگر انسان کے ذہن میں کہ چلو میں تہجد کے وقت اٹھوں گا، اس وقت میں غسل کر لوں گا، تو وہ پھر وضو کر کے سو جائے۔ جہاں پر جنبی آدمی ہوتا ہے وہاں پر رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، تو اگر وہ وضو کر کے سوئے گا تو پھر وہاں رحمت کا فرشتہ آئے گا۔ یعنی اگر رات کو بیوی سے جماع کیا ہے تو پھر آدمی اگر اس نے اسی وقت غسل نہیں کیا تو پھر وہ وضو کر کے سو جائے، صبح کے وقت غسل کر لے۔
اب یہ غسل کا جو طریقہ ہے، اب وہ حدیث میں جو طریقہ بیان ہوا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے، یبدأ فیغسل یدیہ، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے، سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کے اوپر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنی شرمگاہ کو دھوتے۔ ثم یتوضأ، یعنی جب آپ نے شرمگاہ کو دھو لینا ہے، دائیں ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگانا، بائیں ہاتھ کے ساتھ یعنی دائیں کے ساتھ شرمگاہ پر پانی ڈالنا ہے، اور جو بایاں ہاتھ ہے اس کے ساتھ شرمگاہ کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ کوئی نجاست وغیرہ شرمگاہ پر لگی نہ رہ جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ صابن کا استعمال کر لیں یا مٹی کا استعمال کر لیں، اپنے ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ نے پاؤں نہیں دھونے، یعنی اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ نے پاؤں نہیں دھونے۔ اچھا، جو سر کا مسح ہے، سر کا مسح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے بازو دھو لیے تو اس کے بعد جو آپ نے پانی لے کر اپنے سر میں اچھی طرح سے بالوں کا خلال کرنا ہے تو وہ مسح کے قائم کام ہی ہے، یعنی بالوں کے مسح کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیتے، ثم یاخذ الماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے، فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے پورے سر پر، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو پھیرتے تاکہ اچھی طرح سے جو پانی ہے یہ جڑوں تک پہنچ جائے۔ ثم حافن علی رأسہ ثلاث حافنات، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیتے۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے بدن پر پانی بہا لیتے۔ ثم غسل رجلہ، اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک دھو لیتے، یعنی جب آپ نے وضو کیا تھا تو آپ نے اس وقت قدم نہیں دھونے، اپنے پاؤں نہیں دھونے، جب آپ نے مکمل اپنے جسم کی اور پانی بہا تو اس حدیث کے مطابق آپ نے اپنے پاؤں آخر میں دھونے ہیں، جس طرح یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس میں یہ طریقہ بیان ہوا ہے۔ اور مسلم شریف میں یہ الفاظ ہیں، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی وہ بیان کرتی ہیں، ثم افرغ علی فرجہ وغسل بشمالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کے اوپر پانی بہایا، اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو دھویا، ثم ضرب بہ الارض، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ زمین پر مارا، یعنی وہ مٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی لگائی، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو پانی سے دھو لیا، یعنی یہ جو مٹی ہے یہ جراثیم کش ہوتی ہے، اس سے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، تو مٹی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، صابن کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ثم اتیتہ بالمندیل فردہ، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تولیہ استعمال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے پانی جھاڑنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیہ واپس بھیج دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے ہاتھ سے ہی یعنی اس پانی کو جھاڑنے لگے۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ غسل کرنے کے بعد تولیے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ استعمال کیا کرتے تھے، تبھی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تولیہ لے کر آئی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ کا استعمال نہ کرتے ہوتے تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تولیہ نہ لے کر آتی۔ تو فرماتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیے کا استعمال نہیں کیا۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی گرمی کے موسم میں اسی طرح کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ پانی بھی کپڑوں کو لگ جاتا ہے تو بدن ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا، گرمی کا موسم تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے کپڑے پہن لیے تاکہ بدن جو پانی جسم کو لگا ہوا ہے وہ کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو وہ بدن کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تولیے کا استعمال نہیں کیا تھا۔ تو بہرحال تولیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔